ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 اور 27 مئی جماعت احمدیہ کی تاریخ میں نہایت اہم دن ہیں۔ انہی دنوں کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں گفتگو کرنے کے لیے محترم مولانا محمد اعظم اکثیر صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کی شخصیت MTA کے ناظرین کے لیے غیر معروف نہیں ہے۔ آپ ماہنامہ مصباح کے ایڈیٹر، متعدد کتب کے مصنف اور مجلس انصار اللہ پاکستان کے قائد اصلاح و ارشاد ہیں۔ تو مولانا اعظم اکثیر صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 26 مئی کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سفر لاہور کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں تاکہ اس وقت کی صورتحال ہمارے سامنے آ سکے اور اس سے آگاہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 مئی کے حوالہ سے آپ سفر لاہور کہہ سکتے ہیں، لیکن لاہور کے لیے سفر کا آغاز تو ماہ اپریل کے آخر میں شروع ہو چکا تھا۔ بات اس طرح تھی کہ ام المومنین اماں جان حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا وہ کسی لیڈی ڈاکٹر کو ملنا چاہتی تھیں، اور اس غرض کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہتی تھیں کہ آپ ساتھ لاہور لے چلیں۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پر خدا سے کچھ خبریں پانے کے بعد سمجھتے تھے کہ ابھی مجھے سفر نہیں اختیار کرنا چاہیے، کچھ تأمل تھا، اور اس تأمل میں اور زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صورت یہ بنی جب ایک الہام آپ کو ہوا۔ آپ تیار ہو چکے تھے، 25 اور 26 اپریل ان دنوں میں آپ تیار تھے کہ اس درمیانی شب آپ کو الہام ہوا، مباش اے منازباز یہ روزگار، کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو امن میں محسوس نہ کریں ان دنوں میں جو کھیل ہونے والا ہے اس کے حوالہ سے۔ اس الہام کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ متامل تھے، لیکن حضرت اماں جان کی طرف سے اصرار تھا، اس پر آپ تیار ہو گئے۔ چنانچہ 27 اپریل کو آپ قادیان سے چل پڑے ہیں، لیکن چلنے سے پہلے ایک بڑی عجیب بات ہوئی کہ اندرون خانہ ایک جگہ اپنے دست مبارک سے آپ نے ایک تالا لگایا، اور کسی دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں، اپنے آپ سے گویا ہم کلامی کی حالت میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں گے۔ باہر آئے، قادیان سے چل پڑے، بٹالہ پہنچے، لیکن وہاں سے گاڑی ریزرو نہ تھی، اس وجہ سے انتظار کے لیے وہاں رکنا پڑا۔ 29 اپریل کو بٹالہ سے آپ چل پڑے، گاڑی ریزرو تھی، شام لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں آپ کا قیام برانڈر تھروٹ آج اس کا نام ہے، اس پر واقع احمدیہ بلڈنگز، ان میں خواجہ کمال الدین صاحب ان دنوں میں بڑے معروف وکیل بھی تھے، دانشور تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل۔ ان کے مکان پر آپ اترے، اور آپ کے ساتھ جانے والے دوسرے احباب بھی احمدیہ بلڈنگز میں دوسرے مکانات میں ادھر ادھر ٹھہرے۔ تو یہ احمدیہ بلڈنگز کیا ہے، شاید ناظرین کے لیے یہ بھی دلچسپی کا موجب ہو۔ یہ دراصل 8-9 گھروں کا ایک مجموعہ ہے، جن میں 3 بڑے مکان ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 منزلہ۔ ان میں حضرت سید ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب کا مکان، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کا مکان، اور خواجہ کمال الدین صاحب کا مکان۔ ان 3 بڑے مکانوں کے ساتھ 4-5 چھوٹے اور مکان تھے۔ خواجہ صاحب کے مکان کے سامنے کھلی جگہ تھی، جہاں بعد میں خلافت اولیٰ کے زمانہ میں آ کر مسجد بنی ہے، تو یہاں آپ فروکش ہوئے۔ 30 اپریل گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر کے لیے روانگی کے بعد لاہور میں پہلا دن تھا۔ اس دن ہی آپ اس طرح اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے کہ آنے والے ملتے، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، تو آنا شروع ہو گئے۔ ایک آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے پہلے ہی دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محفوظ ہیں ملفوظات، اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی معاملہ کسی حد کو کراس کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، جہاں تک ہو سکتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کا کام، اتمام حجت کا کام، مخلوق خدا تا خدا کا پیغام پہنچانے کا کام وہ مکمل کر لیا ہے، اور اب یہ معاملہ خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور وہ خود فیصلہ کرے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ جو خدا کا وعدہ ہے
کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، وہ بھی اب خدا تعالیٰ خود اس فیصلہ کے ذریعہ، اس نشان نمائی کے ذریعہ پورا فرمائے گا۔ تو اس طرح سفر لاہور کا آغاز اور اس کا یہ پہلا دن ہے۔ لیکن اسی تسلسل میں یہ عرض کرنا اچھا ہوگا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر آپ تھے نا، اس دوران میں 9 مئی آ گئی۔ 9 مئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام ہوا، الرحیل ثم الرحیل ان اللہ یحمل کل حمل، جس کا مفہوم ہے کہ کوچ پھر کوچ، اور ساتھ یقین دہانی کہ خدا تعالیٰ سارے بوجھ خود اٹھائے گا۔ اس الہام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، پھر شاید گفتگو میں کسی وقت وہ مرحلہ آ جائے جب میں پس منظر کی طرف جھانک سکوں گا، لیکن اس الہام کو آپ یوں سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اشارہ کر رہی ہے ایک پورے پس منظر کی طرف۔ تاہم آپ نے ظاہری طور پر اسے پورا کرنے کے لیے کہ شاید وہ اصل حقیقت اور دور چلی جائے، آپ نے یہ ضروری سمجھا، اور حضرت خلیفہ اول مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ کو جو ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، بلوایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ الہام ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ظاہری طور پر ایک تعمیل ہو جانی چاہیے، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مناسب یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی جگہ آ جاؤں اور آپ یہاں خواجہ صاحب کے مکان پر۔ چنانچہ 9 مئی سے یہ باہمی تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں تھے، اور یہ برانڈرتھ روڈ کے عین کنارے پر لگتا ہے۔ اس کی دوسری منزل میں وہ کمرہ ہے جہاں سارے قیام کے بعد آخر آپ کی وفات ہوئی۔ وہ کمرہ اصل حالت میں تو نہیں رہا، ساری بلڈنگ نئی بنا دی گئی ہے، تاہم وہ کہتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں لوگ کہ پیمائش کر کے اس کمرہ کی فضا کو 4 دیواری چھت اور فرش کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا ہے، وہ خالی ہے، اور اس پر انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے کہ یہاں سفر لاہور کے لیے قادیان سے تشریف لانے کے بعد اور قریباً 1 ماہ 26 دن بنتے ہیں یہاں آپ رہے، اس کے بعد یہاں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور عجیب ہے، وہ بعد میں بات آئے گی، آپ کے لبوں سے سنے جانے والے لفظ آخر میں یہی تھے، اللہ میرے پیارے اللہ۔ تو اس طرح یہ پہلا سفر لاہور ہے، باقی تفصیل آگے پھر آتی جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا آپ نے بھی بتایا کہ حضور احمدیہ بلڈنگز برانڈرتھ روڈ پر تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پہ قیام کے بعد آپ کی عمومی مصروفیات کیا تھیں؟ ایسا بارے میں کوئی صحیح، ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خبریں مل رہی تھیں، اس میں آپ سمجھ رہے تھے کہ میرے آخری ایام ہیں، اور جس طرح فوجی نقطہ نظر سے بھی جب کوئی آخری قلعہ سر کرنے کے لیے آخری زور لگایا جاتا ہے، آخری حلہ بولا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اندرونی کیفیت یہی لگتی تھی کہ آپ ایک آخری حلہ بولنا چاہتے تھے اور اس کے نتیجہ میں کوئی بہت بڑی فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ان 26 دنوں کے دوران آپ کی بھرپور کوشش تھی کہ لاہور کے رؤساء کو بھی بلا کر اتمام حجت کر دی جائے، بہت سارے دوسرے آنے والے لوگوں پر بھی اتمام حجت ہو، کوئی بہت بڑا جلسہ بھی کر لیا جائے، اور ہر لحاظ سے جماعت کی تربیت بھی، اور آنے والے جو خدا تعالیٰ کے فضلوں کے ایام ہیں ان پر ایک بھرپور یقین بھی جماعت میں پیدا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جتنی مصروفیت ہمارے تصور میں آ سکتی ہے وہ ساری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز سے عیاں ہوتی ہے۔ مولانا یہ بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ خدا تعالیٰ کے ایک فرستادہ نبی تھے اور آپ کا ایک عظیم مقام تھا، اسی مقام کے حوالے سے آپ کی علالت اور وفات ایک عام انسان کی طرح تو نہیں ہو سکتی، کیا حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ایسی خبریں مل رہی تھیں کہ آپ کی وفات بہت زیادہ قریب ہے اور اسی سفر میں ہو جائے گی؟ جی، وہ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ایک لمبا پس منظر ہے۔ ایک تو بہت شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی عمر 80 سال 2-4 کم یا 2-4 سال زیادہ ہوگی، اور ایک کشف آپ کو یاد ہوگا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مٹی کی کوری ٹینڈ ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں عام رواج تھا، کنویں چلتے تھے، رہٹ، تو اس کو آپ نے دیکھا کہ کشفی حالت میں اس میں 2-4 گھونٹ پانی ہے، تو اس کی آپ نے تعبیر یہ کی کہ 2-4 سال عمر کے لحاظ سے باقی رہ گئے ہیں۔ 1905 تو ایسا سال ہے کہ اس میں آپ کو اس طرح بھرپور توجہ ہو گئی
کہ خدا تعالیٰ جو کام لینا چاہتا تھا اور جس انداز سے اسی کے حکم سے آپ کھڑے کیے گئے وہ سارا مشن مکمل ہو رہا ہے، چنانچہ جماعت کے نام اور ساری دنیا کے نام گویا آخری جس طرح وصیت ہوتی ہے، الوصیت نام ہی سے جی آپ نے ایک کتاب لکھی جو انتہائی اہم ہے۔ اس میں دنیا کے سارے خطوں کا بھی تذکرہ ہے، کیا یورپ، کیا ایشیا اور کیا جزائر، سارے ممالک کا نام لے لے کر، اور اس میں آنے والے زلازل، حوادث، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن ان سب کے دوران یہ کہ میں اگر چلا جاتا ہوں تو خدا کی مجسم قدرت کے حوالے سے بظاہر تو ذریعہ ہوں اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی نشان نمائی کا اور جماعت کی ڈھارس کا، لیکن خدا تعالیٰ نے طے کیا اور مجھے بتا دیا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو خدا تعالیٰ دوسری قدرت کو ظاہر فرمائے گا۔ اور اس میں آپ نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری قدرت ظاہر ہوئی تھی، اس طرح میرے بعد بھی دوسری قدرت ظاہر ہوگی، اور وہ دوسری قدرت قیامت تک جماعت کے ساتھ رہے گی۔ تو اس طرح آپ کو وہ پورا خدا تعالیٰ کی طرف سے عرفان تھا، اور اسی وجہ سے قادیان سے اس سفر کو اختیار کرنے میں آپ متعمل تھے۔ تاہم یہاں آ کر جب پہلی دفعہ الہام ہوا آپ کی توجہ گئی، لیکن یہ بھی اللہ والوں کا ایک طریق ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر جس طرح کسی خدا کی بات نے پورا ہونا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کو ظاہری طور پر پورا کرنے کے لیے کوشش فرماتے ہیں، اور وہ آپ نے تبادلہ کیا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو اور بھی پھر الہام ہوتے گئے، تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کے مطابق پورے طرح پتہ تھا کہ اب یہ کون سے دن ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے قادیان سے روانگی کے وقت فرمایا نا، اب ہم اس تالا کو نہیں کھولیں گے۔ اور آگے چل کر دوسری دفعہ پھر الہام ہوتا ہے، الرحیل ثم الرحیل والموت قریب۔ اس سے آپ نے کہا کہ اب تو اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، تو لگتا ہے کہ اب میرا وقت آخر بہت ہی نزدیک آ گیا ہے۔ اس پر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، تو فوراً عرض کیا کہ اب ہم پھر قادیان چلیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم خود نہیں جائیں گے، خدا تعالیٰ ہی لے جائے گا۔ تو اس طرح سارے الہامات اور حضور کی مصروفیات وہ ساری ظاہر کرتی ہیں کہ آنن فانن کسی عام آدمی کی موت جیسی موت نہ تھی، کسی عام کسی بڑی شخصیت کا بھی سانحہ ارتحال ہوتا ہے اس جیسا بھی یہ نہیں تھا، یہ غیر معمولی، اور وفات بھی اپنی ذات میں خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ وفات کے بارے میں ہی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور کی وفات کن حالات میں ہوئی، اس موقع پر مخالفین کا رد عمل کیا تھا، اور احمدی عشاق کا کیا حال تھا، کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا پوری دنیا کے لیے۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے لیے ایک تو علالت اور وفات تک کا مرحلہ وار تھوڑا سا جامع ذکر بڑا ضروری ہے۔ ہوا اس طرح تھا کہ لاہور میں آپ کی بڑی مصروفیات تھیں، اور ان میں ایک بہت بڑی مصروفیت تو 17 مئی کو تھی جب رؤسائے لاہور کو آپ نے مدعو فرمایا اور اس میں 2 گھنٹے کی تقریر فرمائی۔ 1 گھنٹہ خطاب کے بعد آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی کھانا بھی تیار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تقریر روک دوں، لیکن انہوں نے کہا یہ کھانا تو ہم کھاتے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، وہ کچھ ہمیں اور سنا دیں۔ تو 2 گھنٹے 1 بجے تک آپ نے خطاب فرمایا، وہ بڑی اہم بات تھی۔ اور اسی دن آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی شب یہ الہام ہوا تھا کہ مکن تقیہ بر عمر ناپائیدار، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور توجہ تھی، فکر تھا، وہ یہ کہ جس طرح رؤسائے لاہور کو اکٹھے مدعو کر کے اتمام حجت کی جائے، اس طرح ایک اصل مشن کے مطابق بین المذاہب کانفرنس کی جائے، بڑا جلسہ کیا جائے، اور اس کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا، اور اس کے لیے یہ پسند کیا کہ ایک مضمون لکھیں جو وہاں پڑھا جائے۔ پیغام صلح کے نام سے وہ مضمون لکھنا شروع کیا، اور وہ 25 مئی کو شام مکمل ہوا، کاتب کو دے دیا۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ مصروفیت اپنے منطقی طور پر کہہ لیں یا روحانی طور پر وہ اپنے انجام تک جا رہی تھی۔ اسی دن کاتب کو یہ دینے کے بعد معمول تھا سیر کے لیے جاتے تھے، شیخ عبد الرحمن صاحب قادیان سے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اہتمام کیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ گاڑی والے کو کہہ دیں ہمارے پاس یہ محدود رقم ہے، اتنی دور جائیں جہاں سے واپس ہمیں یہاں پہنچا دیں اسی رقم میں۔ تو اس کا اہتمام ہوا اور اس کے مطابق آپ واپس آ گئے۔ بظاہر عام حالات بالکل ٹھیک تھے، واپس آئے، مغرب عشاء کی نمازیں جمع کیں، تھوڑا سا کھانا کھایا،
اور جس طرح معمول تھا لیٹ گئے آرام. یہ آخری شب آ رہی ہے اور اس آخری شب میں اس آرام کے ساتھ لیٹنے کے بعد حضرت اماں جان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمراہ ہیں. رات 11 بجے کا عمل تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہوئی. آپ گئے اور وہ پہلا دست کہہ لیں آپ کو آیا اسہال کی تکلیف. اسہال کی تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ ہیضہ یا ڈائریا یا اس طرح کی دوسری باتیں ہیں جس کے ساتھ قے بھی ہوتی ہے دست بھی ہوتے ہیں دونوں اکٹھے. لیکن ایک اور یہ بالکل الگ ان لوگوں کی بیماری ہے جو بہت محنت شاقہ کرتے ہیں کہ جب ان کے اعصاب پر بڑا دباؤ ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے اس کیفیت میں بسا اوقات معمول کے مطابق وقت چاہیے خوراک ان کو نہیں ملتا ہضم ہونے میں تو اس میں اس ٹینشن کے نتیجہ میں اجابت ہوتی ہے اور وہ اس طرح اسہال کی صورت اس میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تکلیف پہلے بھی ہوا کرتی تھی. تو رات 11 بجے یہ آپ کو حاجت ہوئی واپس آئے تو آپ نے بڑا ذوف محسوس کیا اور ضروری سمجھا کہ حضرت اماں جان کو اٹھا لیا جائے. چنانچہ آپ نے آواز دی. حضرت اماں جان بیدار ہو گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ آپ عام حالات میں تو تکلیف نہیں دیا کرتے. یہ جو آواز دیا غیر معمولی بات ہے. دیکھا پتہ لگ گیا کہ بڑی کمزوری ہے اور جانتی تھیں کہ اس کمزوری کی حالت میں پاؤں دبانے سے آپ کو آرام آتا ہے. آپ نے پاؤں دبانا شروع کر دیے اور اس دبانے کے باوجود افاقہ ہو نہیں رہا تھا حتیٰ کہ دوسری دفعہ اجابت کے لیے آپ کو جانا پڑا. اور اس دفعہ جب لوٹے ہیں تو پھر حضرت اماں جان بیان کرتی ہیں کہ وہی تھی دیکھنے والی کہ آپ نکاہت کے سبب اتنے سے اس طرح تھے کہ اپنا جسم بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور آ کر اپنے بستر پر اس طرح جس طرح جسم کو گرا دیا جاتا ہے گرے. اس پر حضرت اماں جان کو بہت فکر ہوئی. آپ نے عرض کیا کہ مولوی صاحب کو بلا لیا جائے. حضرت حکیم مولانا نور الدین حضور نے فرمایا کہ ہاں بلا لیں. اور میر صاحب جو آپ کے خسر تھے ان کو اور جو بڑے صاحبزادے وہاں ساتھ گئے ہوئے تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد محمود کہتے تھے فرمایا کہ میر صاحب اور محمود کو بھی جگا دیں. حضرت اماں جان نے ایسے ہی کیا. وہ تینوں آ گئے اور انہوں نے صورتحال دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ ہمیں طبی مشورہ کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے. دونوں ڈاکٹروں کو بلا لیا جو ساتھ ہی تھے. ایک تو یہی گھر والے ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب ایک دوسرے گھر والے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب. ویسے لاہور میں جب بھی حضور ہوتے حضور کے معالج سب کے مشورہ کے مطابق کے ای کے میڈیکل کالج کے پرنسپل میجر صدر لینڈ ان کا نام تھا وہ تھے. انہی کے مشورہ اور ہدایات کے مطابق یہ ڈاکٹر بھی اور دوسرے مشورہ دیا کرتے تو ان سے بھی رابطہ ہو گیا. تو اس طرح یہ علاج. تیسری دفعہ آپ کو پھر اجابت کے لیے جانا پڑا اور اس سے واپسی پر تو آپ بہت نڈھال ہو چکے تھے اور اس کے بعد تو آپ کی حالت یہ تھی کہ سارے جمع بھی ہیں تو گلا خشک ہو رہا ہے اور بولنا دشوار ہو رہا ہے. اس کیفیت میں اطلاع دی گئی کہ وہ جو فدائی ملنے والے آتے ہیں اس زمانے میں کوئی یہ انتظام نہیں تھا کہ مہمان خانہ کی طرح کمرے بنے ہوئے ہیں بلکہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان کے ساتھ جو خالی لان تھا جہاں اب مسجد بن گئی ہے وہاں چٹائیاں بچھائی ہوئی ہیں اور ملنے والے عشاق رات آ جاتے وہاں اپنے بازو کو تکیہ بنائے رات گزار دیتے. گرمیوں کے دن چھوٹی راتیں تھی ویسے ہی وقت گزر جاتا ہے. تو ان کو اطلاع دی گئی. وہ سارے تڑپ اٹھے اور انہوں نے تہجد کی نماز میں گریہ وزاری کے ساتھ اپنے خدا سے شفا طلبی شروع کر دی. تو ایک طرف یہ روحانی علاج ایک طرف دوسرے تدبیر کے لحاظ سے بھرپور جو میڈیکل علاج ہو سکتا ہے اس طرف توجہ ہو گئی. یہ ساری تدبیریں اپنے ساتھ چلتی صبح کے قریب لے آتی ہیں اور صبح کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے. عرض کیا گیا کہ ہو گیا ہے لیکن نکاہت کے سبب اٹھ کے جانا اور وضو کرنا تو ممکن نہیں تھا. حضور نے دونوں ہاتھوں سے بستر پاری اپنے لگائے اور تیمم کے ساتھ نماز شروع کر دی. لیکن شروع کی ہے بعد میں نیم غشی جیسی حالت نماز مکمل نہیں کر پائے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اسی طرح پھر تیسری دفعہ ہی پوچھا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس دوران آپ کے لب مبارک اگر ہلے کوئی آواز باہر نکلی سننے والے نے سنی تو وہ یہی تھی
کہ اللہ اللہ میرے پیارے اللہ۔ صبح سارا ماحول سوگوار تھا، ہر ایک عاشق بے قرار تھا۔ اس کیفیت میں یہ نماز کے بعد کا وقت شروع ہو گیا ہے 8:30 بجے۔ عجیب جیسی ایک کیفیت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کچھ فرمانا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ اس وقت بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک فدائی نے کمال فراست سے کام لیتے ہوئے کاغذ قریب کر دیا، قلم دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی توانائی جمع کرتے ہوئے قلم کاغذ پر رکھا اور وہاں کچھ لکھنا چاہا، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ لکھا نہیں گیا، قلم گھسٹتا ہوا آگے تھرک گیا۔ لیکن ایک عجیب ذہین خدا تعالیٰ نے آپ کو فدائیوں میں سے فدائی سید مہدی حسین صاحب، انہوں نے اس وقت اپنی نظریں کاغذ پر نہیں جانے دی، اپنی توجہ انہوں نے پوری مرکوز کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک اور دست مبارک میں پکڑے ہوئے قلم کی اگلی نوک نب پر، اور انہوں نے اس پر اپنی مرکوز کرتی ہوئی توجہ کے ساتھ پڑھا کہ حضور کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قلم تو آگے چلا گیا، لیکن انہوں نے بتایا کہ حضور نے یہ لکھا ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ بولا نہیں جاتا، کوئی دوا دے دیں۔ تو اس طرح بڑا پتہ لگتا ہے کہ کتنی توجہ اس شاخ کی بھی تھی۔ بہرحال یہ وقت گزرا، 9 بجے بظاہر وہ نکاحت شروع ہو گئی جو آخری وقت میں آتی ہے، لیکن جس کو نزع کی حالت کہتے ہیں وہ نہیں تھی، وہ 10 بجے شروع ہوئی، اور اس 9 اور 10 بجے کے درمیان کا جو عرصہ ہے ایک قیامت تھا۔ حضرت اماں جان کے لیے خاص طور پر آپ نے مصلی بچھا لیا اور اونچی آواز نکل رہی تھی بے قابو ہو کر، اور آواز کیا تھی؟ خدا کے حضور یہ ظاہری تھی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری زندگی کیا چیز ہے، یہ تو تیرے دین کی خدمت میں لمحہ لمحہ بسر کرتے ہیں، میری عمر ان کو لگا دے اور ان کو شفا دے دے کسی طرح۔ یہ کامل گری اور زاری اور بے قراری، کرب، سارا اضطراب یہ پورا ظاہر تھا، لیکن خدا کا جو فیصلہ ہے وہ ہونے والا ہوتا ہے، ہوا۔ 10 بجے کے بعد تو جب نزع کی حالت ہوئی اور حضرت اماں جان نے دیکھا کہ یہ تو کچھ دوسری صورت ہے، تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ پھر خدا کے حضور یہ کہنا شروع کیا کہ مولا یہ تو ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن تو ہمیں نہ چھوڑیو، اور اپنے وعدوں کے مطابق جس طرح ہے وہ باقی پھر ساری دعائیں۔ 10:30 بجے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی کو چھوڑتے ہوئے اپنے اللہ، پیارے اللہ کے پاس چلے گئے، اور خبر باہر نکلی اور اس شاخ پر تو بجلی گری۔ اب ضروری کام کرنا ہی تھے جو واجب ہوتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ صاحب اور بھائی عبد الرحیم صاحب، ایک اور ان کے ساتھ احمدی دوست تھے، 3 نے غسل دیا۔ غسل کے بعد آپ کو کفن وغیرہ دینے کے بعد ساری تیاری کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے قریباً 3 بجے۔ 3 بجے آپ کو جنازہ کی صورت میں باہر لایا گیا اسی میدان میں، اور حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بعد میں اگلی بات کروں گا، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ اس وفات پر اپنوں اور پرائیوں کا رد عمل، مخالفین کا اور اپنوں کا کیا تھا؟ اپنوں کا تو یہ عرض ہو گیا۔ مخالفین کی صورت یہ تھی کہ جو ہی آپ لاہور آئے تھے، ایک حامی اسلام نامی ان دنوں میں تاریخ چلی تھی۔ حامی اسلام تاریخ کے دائی نے برانڈرتھ روڈ پر آمدی بلڈنگ کے سامنے اپنا اڈا لگا لیا اور اشتعال انگیزی کرتا تھا اور مسلسل ٹولیاں بھیجتا اور غصہ دلانے کی کوشش۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ساری زندگی تعلیم دی، ان نازک ایام میں بھی اپنوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کے غصہ دلانے پر غصہ میں آ جائے، کسی کے مشتعل کرنے پر مشتعل ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو قابو رکھے، وہ بہادر ہے۔ اس لیے خبردار، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور ان کی باتیں برداشت کرنا، وہی جو تعلیم تھی، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دو، کارام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ اور جماعت خدا کے فضل سے وہ تو ایک ایک حرف پوری کتاب کے طور پر لیتے ہوئے اطاعت گزار تھی، صبر کیا۔ عین وفات کی خبر جب باہر نکلی ہے، اس وقت اس اشتعال انگیزی میں ایک نیا تموج آیا اور انہوں نے وہ بےہودہ حرکتیں کی کہ خدا کی قسم دل سے یہ تمنا نکلتی ہے کہ کاش وہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا نہ ہوتے، لیکن تھے۔
اور انہوں نے وہ حرکتیں کی کہ قیامت تک تاریخ ماتم کرتی رہے گی. اپنوں میں سے ایک کا منہ کالا کیا، چارپائی پر ڈالا، جنازہ کی صورت، جلوس نکالا اور ہایا مرزا ہایا مرزا. اپنا ایک آدمی یہ حرکت، غلیظ گالیاں، گندے نعرے، اور یہ ساری باتیں. اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں ایک اکٹھ ہوا اور وہ پوری اسکیم بنائی گئی کہ کسی طرح یہ جنازہ بے حرمتی کا شکار کیا جائے اور یہاں سے جانے نہ پائے. تو یہ دونوں طرح کی کوششیں تھیں. اور اس کے ساتھ یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ کی وفات ہیضہ سے ہوئی ہے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ ریلوے کے قانون کے مطابق وبائی مرض کے سبب جو فوت ہوتا ہے اس کی نعش ریلوے کے ذریعے شفٹ نہیں کی جا سکتی. تو اس زمانے میں یہی ذریعہ تھا، تو یہ خیال تھا کہ اس طرح رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو اس طرح کی ساری کوششوں کے ساتھ وہ ریلوے حکام کو بھی جا کر ملے اور ان تک یہ بات پہنچائی کہ اس طرح ایک آدمی فوت ہوا ہے اور شاید وہ ریل کے ذریعے لے جانا چاہیں تو یہ جا نہیں سکتا. تو اس طرح کی ان کی کاوشیں بڑے وسعت کے ساتھ پراپیگنڈا کی گئیں تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں. لیکن میں اس طرف آتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ کے بعد 4 بجے خواتین اور ایک حصہ قافلے کا وہ اسٹیشن پر روانہ کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ فدائیوں نے کندھوں پر اٹھایا اور اسٹیشن پر لے گئے. لیکن اس موقع پر ایک روایت میرے سینہ میں محفوظ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میں عرض کر دوں، بہت ساروں کے علم میں آ جائے گی تو اچھا ہے. دلمیال آج ضلع چکوال ہے، وہاں سن 66 میں ایک دورے پر گیا ہوا تھا. اتفاقاً مناظرہ کی طرح پڑ گئی، بالمقابل لاؤڈ سپیکر پر مناظرہ ہو رہا تھا. ہمارے مخالف مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اعتراض کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ ہمارے پاس ایک شہادت ہے، غلام احمد نامی نیواں محلہ، پنجابی میں اس نے کہا دلمیال کا، وہاں رہنے والا ہے، سپاہی تھا اس وقت، اور وہ کہتا ہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعوذ باللہ وفات جس طرح احمدی بیان کرتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو مخالفانہ پراپیگنڈا ہے اس کے مطابق ہوئی. تو میں نے اس وقت قائد خدا ملام یہ تھے ملک اعجاز صاحب اور میجر سرتاج صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے گفتگو کے دوران. میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ جا کر اس غلام احمد نامی کا پتہ کریں. انہوں نے کہا ہے تو صحیح آدمی، 80 سال عمر تھی اس وقت، اگر اب تک رابطہ نہیں ہوا تو اب مولوی اس کو زیادہ خراب نہ کریں، میں باقی باتوں کو چھیڑوں گا، اس بات کو نہیں چھیڑوں گا. چنانچہ میں نے ایک ٹرم میں اس کو نہ چھیڑا. اس دوران میں ملک اعجاز صاحب وہ پتہ کر کے آ گئے. انہوں نے روایت سنائی کہ غلام احمد اس وقت با ہوش و حواس ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ موچی دروازہ میں وہ پولیس میں بھرتی تھا، سپاہی تھا. مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ ایک حکم ملا کہ ساری نفری تیار ہو جائے. ہم تیار ہو گئے اور برانڈرتھ روڈ کے اس سرے پر جو سرکل روڈ کو لگتا ہے، کراؤن کا اڈا کبھی وہاں تھا تو اس نام سے وہ مشہور ہے سرا، وہاں ہمیں پہنچنے کا حکم ہوا. وہ کہتا ہے کہ 3 تھانوں کی نفری وہاں جمع تھی اور انگریز پولیس کپتان تھا گھوڑے پر سوار. اس نے برانڈرتھ روڈ پر جمع ہنگامہ کرنے والے جلوس میں شامل لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھیں کسی کی وفات پر، اب یہ عجیب سا منظر ہے کہ عیسائی واز کر رہا ہے رحمت للہ عالمین کے نام لیواؤں کو کہ اس طرح کسی کی وفات پر ہنگامہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ ہنگامہ چھوڑ دیں اور جنازہ کو جانے دیں. اور وہ ہنگامہ تھا کہ بے قابو ہو رہا تھا. اس پر غلام احمد نے کہا کہ ہمیں پولیس کپتان نے وہ ایک ٹین کا دھوتا سا کرتے ہیں نا، جہاں ہم بھی یہاں صلی اللہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح کا وہ کہتا ہے کہ دھوتا، اس کا لفظ یہ ہے. اس میں اس نے وارننگ دی کہ اگر اب آپ منتشر نہیں ہوں گے تو میں لاٹھی چارج کرا دوں گا، اور پھر لاٹھی چارج کرا دیا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس میں تھا. اس سے ہم نے برانڈرتھ روڈ کو خالی کرایا، دھکیل دیا ہجوم کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ باہر آیا، اس کے چاروں طرف احمدی تھے اور اس کے باہر پولیس تک کا ایک گھیرا تھا. اس حالت میں ریلوے اسٹیشن تک ہم گئے. بہرحال میں اس بات کو آگے چلاتا ہوں. 5:45 بجے ریلوے کی مقررہ جو 2nd کلاس کی بوگی تھی ریزرو کی گئی، اس میں سارے سوار اور وہ چل پڑی. اس چلنے سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ ریلوے اتھارٹیز نے احمدیوں کو کہا کہ دیکھیں جی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ اس طرح وبائی مرض سے یہ موت ہوئی ہے اور یہ تو نہیں جا سکتی. شیخ رحمت اللہ صاحب، خدا داد فراست تھی ان کی، انہوں نے پہلے ہی خیال آیا تھا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معالج تھے، پرنسپل میڈیکل کالج کے میجر صدر لینڈ، ان سے سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا
انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ اعصابی تناؤ دباؤ کے سبب جو تکلیف ہوتی ہے اس سبب سے موت واقع ہوئی ہے، کسی وبائی مرض سے نہیں ہوئی۔ اور پھر سرکاری جو سول سرجن تھے میو ہاسپٹل میں مسٹر کننگم، ان سے اسی سرٹیفکیٹ پر تصدیق کرا لی، یعنی اس کے مطابق ان سے بھی لے لیا سرٹیفکیٹ۔ اور جب ریلوے اتھارٹیز نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا۔ اس پر ان کے لیے اب کوئی چارہ نہ تھا، تو گاڑی 5:45 لاہور اسٹیشن سے چلی۔ تو یہ رد عمل کی حد تک تو بات ہو گئی، باقی بات تو سفر سے متعلق ہے نا۔ جی، وفات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نعش مبارک قادیان لے جائی گئی۔ وہ جو سفر تھا لاہور سے قادیان تک کا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دوسرے احمدی احباب کو جو دوسری جگہوں پہ رہنے والے تھے اور قادیان میں رہنے والے، ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جو اطلاع پہنچائی گئی اس کے بارے میں بھی ہمیں۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، یہ 2 حصے ہو گئے نا۔ جی تو ایک اطلاع دینے کی ذمہ داری اس وقت فیصلہ ہوا، خواجہ کمال الدین صاحب کے سپرد ہوئی کہ وہ ٹیلی گرامز تیار کریں اور ہندوستان بھر میں جہاں جہاں احمدی بستے ہیں ان کو اطلاع کریں۔ چنانچہ وہ ٹیلی گرامز تاریں دے دی گئیں، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ قادیان 27 مئی کو پہنچیں۔ تو اس طرح حضور کی رحلت ہو گئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پر احباب نے یہ خیال کیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ کسی نے ہمیں پریشان کرنے کے لیے ٹیلی گرام دے دیے جعلی۔ تو اس کے باوجود خبر ایسی نہ تھی کہ صرف ایک گمان کر کے چھوڑ دیا جائے، چلو زیارت مرکزی سے ہی جماعتیں اپنی جگہ پر تیار ہوتی گئیں اور قادیان 27 مئی کو پہنچی۔ ایک تو یہ اطلاع کا ذریعہ تھا۔ اس اطلاع کے ساتھ میری توجہ اس طرف ہے کہ خدا نے اپنے پیارے کی نسبت خود بھی اطلاعیں دی ہیں۔ اس کی ایک مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب، ان دنوں میں مال افسر کے عہدہ پر فائز تھے جالندھر میں۔ وہ دورے پر تھے، دورہ کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار اپنے بنگلہ کی طرف وہ آ رہے تھے۔ اس حالت میں ان کو الہام ہوا 2 لفظ، ماتم پرسی۔ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ الہام ہوا تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اپنے عزیزوں کی طرف نگاہ دوڑائی کہ کون اس حالت میں ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کی توجہ گئی کہ تائی صاحبہ وہ وفات پا گئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر اچھا ٹھیک ہے، بنگلے جا کے پھر تیاری کر کے چلا جاؤں گا۔ گھوڑے پر اسی طرح جا رہے تھے کہ دوسری دفعہ آواز آئی ماتم پرسی۔ اس پر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے سے اتر گیا، نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگ گیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے دوسری دفعہ یہ مجھے آواز دے کر کہا ہے ماتم پرسی۔ جس کے لیے خدا ماتم پرسی کرتا ہے وہ کوئی خدا والا ہے، زیادہ قریبی تعلق والا۔ تو اس سے آپ کا ذہن گیا کہ یہ شاید والد صاحب ہوں، لیکن شاید کی حد تک بات تھی۔ اتنا سوچ کر گھوڑے پہ سوار پھر آگے چل پڑے۔ تیسری دفعہ الہام ہوا ماتم پرسی۔ اس پر ان کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ چنانچہ گھوڑے کو موڑا، بنگلے کی بجائے وہ ڈی سی صاحب کے پاس آئے، رخصت کے لیے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کو دورے پر سے واپس آ رہے ہیں، وہاں کوئی آدمی آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی تار ملا ہے؟ نہیں۔ پھر کس طرح؟ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اتنے وہمی آدمی ہیں، اس طرح کی باتوں پر نہیں چلا کرتے، چھٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ واپس بنگلہ جائیں، ڈیوٹی دیں، یہ کوئی بات نہیں ایسی۔ کوئی اطلاع آئے گی تو پھر ہاں پھر کوئی بات ہے، یہ تو کوئی اطلاع نہیں۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے بنگلہ کی طرف۔ بنگلہ پہنچے، وہاں ٹیلی گرام آیا ہوا تھا، اور آپ انہی قدموں پر پلٹے، آ کے اس کو دے دیا کہ یہ لے تار آ گیا ہے، اب چھٹی دے۔ وہ بڑا حیران تھا، کہتا ہے یہ واقعہ تھا نا ایسے ہی ہوا ہے، واقعی یہ خدا اس طرح بولتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ بہرحال حضرت مرزا سلطان احمد صاحب وہاں سے چل پڑے، اور جب امرتسر پہنچے ہیں تو وہی وقت تھا کہ لاہور سے چلا ہوا قافلہ بھی امرتسر پہنچ گیا، اور وہاں سے آگے پھر اکٹھے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک حصہ ہے اطلاع دینے کا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں ملا دوں تو شاید اچھا ہے کہ قادیان میں اطلاع وہ بھی اسی طرح ایک ٹیلی گرام گیا تھا خواجہ کمال الدین صاحب کی طرف سے مولانا محمد علی صاحب کے نام۔ ان کو 5 بجے شام ٹیلی گرام ملا، اس پر انہوں نے بتایا دوستوں کو کہ یہ اطلاع ملی ہے
لیکن وہاں بھی یہ سمجھا گیا کہ کسی کی شرارت نہ ہو. ایک آدمی تیار کیا گیا کہ آپ جائیں بٹالہ سے جا کر رابطہ پیدا کریں اور کنفرم کریں. لیکن اسی وقت نعمت اللہ گوہر صاحب نامی ایک اور فدائی تھے جو 9 بجے آمدیہ بلڈنگز میں تھے اور انتہائی نازک حالت دیکھ چکے تھے. 10 بجے بٹالہ آنے والی ٹرین کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے تھے اور وہ بٹالہ آ کر قادیان اسی وقت پہنچے. انہوں نے بتایا کہ بات یہ ٹھیک ہے، میں یہ حالت دیکھ کر آیا ہوں. تو ایک کوہرام مچ گیا. قریب کی نماز مغرب کی آ رہی تھی، مغرب کی نماز مسجد مبارک کی چھت پر ہوئی اور وہی سوگوار کیفیت وہاں جو صبح کے وقت لاہور میں تھی، اور اس طرح زمین اور آسمان پر ایک سوگواریت وہ چھا گئی. یہ تو اطلاق ہے. دوسرا حصہ یہ کہ کس طرح سے سفر ہوا. 5:45 بجے لاہور سے چلے ہیں اور 10 بجے بٹالہ پہنچ گئے ہیں. بٹالہ اسٹیشن سے باہر یہ پہنچنے کے بعد 2 بجے باہر آئے ہیں اور وہاں بھی ایک آم کا درخت تھا، اس کے نیچے پہلے رکے اور پھر وہاں سے کندھوں پر اٹھائے اپنے محبوب کو لیے یہ پروانے چل پڑے. 11 میل کا سفر. فجر کی نماز راستے میں آئی. نہر پر پہنچے تو اس وقت قادیان سے بھی چلے ہوئے دیوانے مل گئے اور پھر اکٹھے واپس. 8 بجے قادیان یہ جنازہ مبارک پہنچا. بہشتی مقبرہ کے ساتھ وہ جو پکا مکان ہے اس میں آپ کو لے جایا گیا اور زیارت عام کے لیے کھول دیا گیا اور لوگوں نے زیارت کی. ایک عجیب بات ہے کہ لاہور سے چلے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ جو بھی فدائی تھے وہ سارے تو ساتھ ہونے تھے. حضرت مولانا حکیم نور الدین، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، خواجہ صاحب اور دوسرے سارے. لیکن کتنی توجہ تھی اس کی ایک مثال بن جاتی ہے. وکیل اخبار امرتسر سے نکلا کرتا تھا، ابوالکلام آزاد اس کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے امرتسر سے سفر اختیار کر کے لاہور آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے. تو اس طرح یہ بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے کہ اس کی توجہ کتنی تھی. یہ جرت کوئی کرتا ہے. بہرحال وہ تھے امام الہند کہلاتے اور ابوالکلام، تو ان کی نمائندگی میں سمجھتا ہوں اس پڑھے لکھے طبقہ کی نمائندگی تھی. تو اس طرح بٹالہ سے پھر آگے قادیان پہنچ گئے. یہ آپ کے گویا جنازے کا سفر. وہاں پہ زیارت کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ حضور کے چہرہ مبارک کی آخری زیارت، اس کا کوئی طریق جو اختیار کیا گیا وہاں پہ، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے، اس کے بارے میں کچھ؟ وہ تو اسی جگہ رکھے گئے نا، تو ایک طرف سے جاتے تھے لوگ اور دوسری طرف سے نکلتے جاتے تھے. دیکھنے کا تو یہی منظر تھا اور جس طرح عام ہوتا ہے اسی طرح، لیکن انتہائی اشکبار کیفیت کے ساتھ سوگوار حالت میں اور ہر ایک پر پہاڑ غم کا ٹوٹا ہوا. تو اس کیفیت میں اس کا تو زیادہ کیا نقشہ کھینچنا ہے، لیکن شاید آپ کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ بات زیادہ مناسب ہو اور معلومات افزا کہ وہاں زیارت کے علاوہ ذمہ داری تو یہ پڑ رہی تھی نا کہ اب تدفین کا انتظام کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے کیا جائے. تو مزار مبارک کے بارے سوچ بچار تو یہ ہوئی. تو اس پر قاضی عبد الرحیم بھٹی افسر تعمیر تھے انجمن کے، ان کے سپرد یہ کام ہوا. انہوں نے مستری مہردین ایک نام تھا، ایک مستری محمد اسماعیل، یہ دونوں ملازم تھے نواب محمد علی خان صاحب کے. ان سے رابطہ کیا، بلوا لیا ان کو کہ اس طرح یہ بات ہے اور مزار تیار کرنا ہے، قبر بنانی ہے. کچھ رضاکارانہ لوگ شامل ہو گئے، ان میں 3 بھائی بڑے معروف نام ہیں، میاں صدر دین، میاں فضل دین اور ایک اور ان میں تھے. تو یہ بھائی 7 کل افراد ہیں جنہوں نے وہ جگہ کھود دی قبر والی. لحد نہیں بنائی گئی، سیدھا ڈبہ جس طرح ہوتا ہے عام قبر کا یہ بنایا گیا. تو اس میں یہ مشورہ ہوا کہ فرش اور 4 دیواری یہ پختہ ہونی چاہیے. چنانچہ اس کے لیے اینٹیں، قادیان میں تو بھٹا نہیں تھا، مشورہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں جو پردہ وال ہے اس کی اینٹیں، چھوٹی اینٹ ہوتی تھی، وہ اتار لی جائے اور اس سے یہ بنایا جائے. چنانچہ گدے پہ لاد کے وہ اینٹیں وہاں لائے اور اس چھوٹی اینٹ کی 6-7 انچ چوڑی وہ ایک چاروں طرف کی 4 دیواری اٹھائی گئی اور وہ زمین کی سطح سے 2.5 فٹ بلند تک، لمبائی 7.5 فٹ تھی، 4 فٹ چوڑائی تھی. تو اس طرح یہ بنایا گیا. اور نیچے مستری مہردین صاحب کا ذہن گیا، انہوں نے سوچا کہ وہ بہشتی مقبرہ کے ساتھ ہی کنواں بن رہا تھا، اس کی وہ آخر پہ ریت نکلتی ہے نا، تو ریت تھی. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ وہاں سے ریت لے آتے ہیں. وہ ریت نیچے فرش پر رکھ دی گئی.
اب یہ مرحلہ تھا کہ اس کو اوپر سے اسی طرح پکا تیار کیا جائے یا کچا رکھا جائے. عام دوستوں کا یہ خیال تھا کہ پکا کر دیا جائے، لیکن قاضی عبد الرحیم صاحب نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور ہم میں زیادہ خدا کے فضل سے علم رکھنے والے تقوی والے حضرت حکیم مولانا نور الدین ہیں، میں ان سے پوچھاتا ہوں. ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک اوپر سے کچا ہے، اس لیے اوپر سے کچا رہے گا. چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ کچی اینٹوں کی ڈاٹ بنا دیں گے. پھر ان کے ذہن میں گیا کہ اس سے تو مٹی گرے گی تو وہ جنازے پر پڑے گی، اس سے کوئی بچاؤ ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، ایک مستری فقیر محمد تھے لکڑی میں کا کام کرنے والے بڑے ہی، ان کو بلایا. تو جو لاہور سے تابوت آیا تھا جس میں سے بٹالہ پہنچ کر نعش مبارک نکال لی گئی تھی، تو وہ تو کندھوں پہ لائے، تو اس تابوت کو کھول دیا گیا، پھٹے بنائے گئے. تو وہ اوپر رکھنے کے لیے پیمائش کی وہ تھوڑے تھے. کمرہ میں ایک بڑا میز پڑا تھا، اس کا چھت جو فرش کہہ لیں یا چھت کہہ لیں، پھٹا اوپر والا تختہ، اس کے بھی تختے بنا کر اس طرح قبر کی یہ صورت تھی کہ تختے اور اوپر پھر کچی اینٹوں کی ڈاٹ، تو یہ اس کے اوپر پھر مٹی، یہ اس کا پیٹرن نمونہ یہ سوچا گیا، بنایا گیا. اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری تھی ان کی. زیارت کے ساتھ ساتھ یہ بر وقت کارروائی اور اس طرح عین مناسب جو مزار کی تیاری تھی وہ انہوں نے کی. جی، تو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مخالفین کا ایک بڑا شدید رد عمل تھا. یہ بات مشہور تھی کہ اب جماعت پراگندہ ہو جائے گی اور بکھر جائے گا شرازہ اس کا. تو جماعت کی ایک نئے سرے سے شرازہ بندی بھی ایک مسئلہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کے ظہور سے سنبھالا دیا اور اکٹھا کیا. تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت کی شرازہ بندی کے لیے خلافت کا یعنی قدرت ثانیہ کا قیام کس طرح ظہور پذیر ہوا؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تو مسلسل قدم بقدم اس کے ساتھ دستگیری وہ محسوس ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے. تو میں بات شروع کرنا چاہوں گا ایک مثال سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. انہوں نے قادیان میں ہوتے ہوئے ایک کشف دیکھا تھا. اس میں انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے، مولوی عبد الکریم صاحب آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جا کے ابا کو کہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، کہ باہر نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے اور بلاتے ہیں. حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دستک دی، اندر گئی، دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پلنگ پر کچھ لکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اور میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے، مولوی عبد الکریم صاحب آئے ہیں، یہ پیغام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں، ابھی مکمل کیا اور ابھی آیا. اس کے ساتھ یہ کشفی حالت جاتی رہی. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا کہ جو پیغام صلح کے نام سے آپ کی آخری تصنیف یا اس جلسہ کے لیے پیغام تھا وہ لکھا جا رہا تھا، اور 25 مئی عصر کے وقت وہ مکمل ہوا، کاتب کو دیا، اور ساتھ ہی وہی بات بنی کہ ابھی مکمل کیا اور ابھی آیا. تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے عین مطابق یہ ہوا تھا. لیکن ایک حصہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلسل الہامات کی روح سے حضور جانتے تھے کہ یہ ہے، لیکن اس عین موقع پر دستگیری کس طرح فرمائی، شرازہ بندی کس طرح ہوئی، جو آپ کا اصل سوال تھا. اس کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑا عجیب ہوا. ہر ایک کو فکر ہے، اگر آج آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو اس وقت جو موجود تھے ان کے بدرجہ اولا آیا ہوگا. تو فوراً چند چیدہ بزرگ جن میں حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کے دروازے پر جا کر دستک دی. حضور آئے، انہوں نے عرض کیا کہ معاملہ واضح ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرازہ بندی، ایک ہاتھ پر مجتمع رہنا، جماعت کی بقا، الوصیت میں خبر ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ پر جمع رکھے گا، لیکن ہماری توجہ اس طرف گئی ہے کہ آپ خدا کے فضل سے ہم میں عالم ہیں، اتقا ہیں، سب سے برتر علم و فراست میں، تو آپ یہ بار اٹھا لیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. حضرت مولانا نے جواب دیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے
کہ میں اس کا ابھی جواب دوں، آپ بیٹھیں میں دعا کروں۔ حضور نے وضو کیا، نفل پڑھے۔ شاید جو دوست گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مکان میں حضرت خلیفہ اول کا بھی بیت الدعا الگ ایک دیوار کے ساتھ چھوٹا سا بنایا ہوا تھا، تو نوافل میں دعا کی، تشریف لائے اور فرمایا کہ آؤ اب جسد اطہر کے پاس چلیں۔ چنانچہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے ہیں نا تو حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے جس طرح کوئی سپاس نامہ نہیں ہوتا پیش کرتے، اس طرح کی ایک تحریر تھی، وہ تحریر میں لکھ لایا ہوں، میں سنا دوں تو اچھا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ تحریر سنائی، میں پورے اس کے الفاظ تبرکن سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد المصطفیٰ و علی المسیح الموعود خاتم الاولیاء۔ اما بعد، مطابق فرمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، مندرجہ رسالہ الوصیت، ہم احمدیان جن کے دستخط ذیل میں ثبت ہیں، اس امر پر صدق دل سے مطمئن ہیں کہ اول المہاجرین حضرت حاجی مولوی حکیم نور الدین صاحب، جو ہم سب میں سے عالم اور اتقا ہیں اور حضرت امام کے سب سے زیادہ مخلص اور قدیمی دوست ہیں، اور جن کے وجود کو حضرت امام علیہ السلام اسوہ حسنہ قرار فرما چکے ہیں، جیسا کہ آپ کا شعر ہے کہ خوش بودے اگر ہر یکز امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے، سے ظاہر ہے کہ ہاتھ پر احمد کے نام پر تمام احمدی جماعت اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں، اور حضرت مولوی صاحب کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ یہ تحریر انہوں نے سنائی۔ اس پر حضرت مولانا حکیم نور الدین نے ایک بڑی درد انگیز مختصر تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، آپ جانتے ہیں میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہ تھی، نہ اس وقت ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح خادمانہ حالت میں اپنے خدا کے حضور پہنچ جاؤں، لیکن اگر آپ صدق دل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں اور بیعت کے لیے تیار ہیں تو سنو، بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت بک جانے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو اس طرح آئندہ کامل اطاعت کرنا ہوگی۔ وہاں پورا ایک واعظ فرمایا اور خدا تعالیٰ کی تقدیر قرار دیتے ہوئے کہ آپ کے ذہنوں کو وہ اس طرف لے آئی ہے، تو اس طرح خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک پختہ عہد کرنا ہوگا۔ آپ کی تقریر مختصر ادھر مکمل ہوئی، ادھر لوگ لپکے اور فوراً بیعت شروع ہو گئی۔ اور اس طرح بیعت کے بعد حضرت مولانا حکیم نور الدین، جو اب خلیفۃ المسیح الاول ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تعالیٰ کی تقدیر مومنوں کے دلوں کو وہاں جمع کر چکی تھی۔ آپ نے قریباً 6 بجے وہاں سے جنازہ ادھر لے آئے۔ اب تو وہ ساری نشان نمائی ہو چکی ہے، ایک آم کے درخت کے نیچے جنازہ رکھا گیا، صف بندی ہوئی، اور 1200 کے قریب سارے احمدی قادیان کے اور باہر سے جو آ گئے تھے جمع تھے، ان سب نے بیعت کی تھی، اور یہ جنازہ ہوا۔ اور جنازہ کے بعد وہاں سے بہشتی مقبرہ لے جایا گیا، اور مزار مبارک جو تیار ہو چکا تھا اس میں ریت نیچے تھی، اوپر آپ کا جسد اطہر رکھ دیا گیا، اور پھر پھٹے اور پھر کچی اینٹوں کی ڈاٹ اور مٹی کے بعد جس طرح قبر تیار ہوتی ہے، حضرت حکیم مولانا نور الدین نے دعا کرائی۔ لیکن ان انتہائی نازک لمحات میں کس طرح خدا کی مجسم قدرت اول تو مسیح موعود علیہ السلام تھی، دوسری قدرت یہ وجود اس کا پہلا مظہر تھا، کس طرح خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور وہ ہوش و حواس اور فراست بھرپور انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ قاضی عبد الرحیم اور مستری مہر دین، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا حضرت، اس تابوت اور اس میز جہاں سے ہم نے تختے بنائے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یہ بچ گئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا خیال تھا کہ تو برکن شاید بانٹ لیا جائے یا انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اکٹھا کرو اور ابھی مقبرہ سے دور، بہت دور جا کر انہیں پھینک آؤ، کیونکہ اگر یہ رکھے گئے اب تو تم شرک کرنے لگ جاؤ۔ تو بہرحال یہ آغاز تھا، اور اس طرح یہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے ذریعہ سے ظہور میں آیا۔ شاید آپ نے سوال میں یہ پوچھا تھا کہ اور کتنی وسعت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ لگے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کی بنیاد تو الوصیت میں ہے، اور جو حضرت مفتی صاحب نے تحریر پڑھی اس کے مطابق ہے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اگر تعاقب کرنا ہے اور تلاش کر کے ہم نے اپنے عرفان کو بڑھانا ہے تو ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب پہلی دفعہ حضرت مولانا حکیم نور الدین تشریف لائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو بے اختیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ھذا دعائی، یہ میری دعا ہے، اور اپنی اس دعا کا جگہ جگہ اپنے عربی اردو کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ میں ہمیشہ چلایا کرتا تھا، رویا کرتا تھا، خدا کے حضور زاری کے ساتھ طلب کیا کرتا تھا کہ اے خدا جو کام تو میرے ذمہ لگا رہا ہے یہ ایک آدمی کا کام تو نہیں ہے، جس طرح تو نے موسیٰ کو ہارون کی صورت میں ایک مددگار دیا تھا مجھے بھی کوئی مددگار دے۔ اور فرمایا کہ جب مولانا نور الدین میرے سامنے آئے ہیں تو مجھے دیر نہیں لگی، فوراً میرے اندر خدا کی طرف سے یہ عرفان تھا جس سے میں نے یہ کہا کہ ھذا دعائی، یہ وہ میری دعا ہے۔ تو اس طرح یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قریب تر تھے، بلکہ اور زیادہ اگر الفاظ ہی لینے ہوں تو حضور کا وہ واقعہ یا بیان ہم صاحب آمدیوں کے علم میں ہے، آپ نے فرمایا کہ نور الدین میرے ساتھ اس طرح چلتا ہے جس طرح انسان کے ساتھ نبض چلتی ہے، تو نبض کی صورت آپ کے ساتھ۔ تو یہ حضرت خلیفہ اول کے سلسلہ میں ہمارے سامنے باتیں ہیں۔ علاوہ اس کے یہ عجیب بات ہے کہ جس روح کو خدا تعالیٰ کسی منصب کے لیے تیار کرتا ہے اس کی پرورش اس کے اپنے ذریعے بھی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کئی دفعہ حضور نے حضرت خلیفہ اول نے بیان کیا اور محفوظ ہیں وہ آپ کے بیانات کہ دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا مجھے صدیقوں کی موت دینا۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادھر مثال الوصیت میں آنا، ثانیہ کے قیام کا وعدہ اور اسوہ حسنہ قرار دینا اور نبض کی طرح آپ کے ساتھ چلنے والا وجود قرار دینا، آیت اللہ آپ کو قرار دیا۔ تو اس طرح ایک احمدی کے لیے کچھ بھی الجھن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی جنازہ پہنچا ہے تو اگر قادیان میں بسنے والے آپ کے تربیت یافتہ عشاق کی تقدیر خداوندی نے کسی طرف توجہ پھیری ہے تو وہ اسی طرف تھی کہ یہی عالم، یہی اتقا اور اس لائق وجود ہے کہ قدرت ثانیہ کا مظہر اول بنے۔ تو اس طرح وہاں تک یہ بات مکمل ہوتی ہے۔ جی، آپ کی گفتگو سے جو خلافت کے قیام کے ذریعے ایک شرازہ بندی کی جاتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میں خلافت احمدیہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جو تائیدات الہیہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان سے اتاریں تو ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح علمی اور خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت سے ثابت ہوتی ہیں اور واضح ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علمی لحاظ سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ خلافت کی بڑی اہمیت ہے، وہ تو مذہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ کوئی نبوت ایسی نہیں جس کے بعد خلافت نہ ہوئی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سلسلہ کو زمین پر قائم فرماتا ہے اس کے مدعا پر غور کیا جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک آدمی کے ذریعے ہونے والا کام نہیں ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ اس کے بعد اس کی جانشینی کی صورت میں اسی کے درخت وجود کی شاخوں کو کچھ اس طرح پھیلاتا ہے کہ وہ سلسلہ لابودی محسوس ہوتا ہے اور جو قیادت کرنے والا حصہ ہوتا ہے وہی خلافت کہلاتا ہے۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لازماً فرمانا تھا۔ اول تو قرآن کریم میں وہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں آیت استخلاف ہے نا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، تو اس خلافت کے وعدہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید موجود ہے کہ خلیفہ راشد کی کس طرح سے اطاعت واجب ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو خدا نے تمہیں نبوت قائم کی ہے نا، یہ قائم رہے گی جب تک خدا چاہے گا۔ اس کے بعد اسی نمونہ پر علی منہاج نبوت خلافت قائم ہوگی، اور وہ علی منہاج نبوت خلافت تمہیں اس وقت تک رہے گی جب تک خدا چاہے گا، اور جب وہ ختم ہوگی کسی وجہ سے تو اس کے بعد جابر حاکم اور مختلف صورتیں تم پر مسلط رہیں گی، ایک لمبا زمانہ بیتے گا، اور آخری زمانہ میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج النبوۃ ثم سکت۔ اس کے ساتھ الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، تو گویا آخری نظام اس دنیا میں یا انسانیت کے لیے جو رہنمائی کا ہے وہ خلافت ہے علی منہاج نبوت۔
یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کے دوران اگرچہ علی العموم بڑی محرومی کی صورت رہی ہے خلافت راشدہ کے بعد، لیکن اکثر اوقات ایسی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، جس طرح علامہ اقبال فلسفی تھے، انہوں نے کہا کہ لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار۔ تو آج کل بھی ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے دائی بنے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خلافت قائم ہو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خلافت کو قائم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اور خدا نے وعدہ کیا، خدا کے رسول نے بھی خدا کی طرف منسوب کیا کہ خلافت اس وقت تک رہے گی جب تک خدا چاہے گا، اور پھر خدا ہی اس کو آخری زمانہ میں قائم فرمائے گا۔ اور ایک ویل نون، اچھی طرح سے جانا پہچانا ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں امام مہدی آئے گا، اور وہ شان نبوت کے ساتھ آنے کے سبب اپنے بعد خلافت کو اس حالت میں خدائی وعدوں کے مطابق چھوڑ جائے گا کہ وہ علی منہاج نبوت ہوگی۔ چنانچہ عین اسی منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوئی۔ جہاں تک علمی باتیں ہیں وہ اکثر اوقات مضامین میں آتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ الہی تائیدات، فعلی شہادت خدا تعالیٰ کی ہو، تو خلیفہ اول کا تو میں بیان کر ہی چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خلیفہ ثانی 1914 میں خلیفہ اول وفات پائے۔ وفات سے پہلے آپ نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی میں تشریف لے گئے تھے، وہیں آپ کی وفات ہوئی، اور اس موقع پر قریباً 2000 کی تعداد میں اب آپ جمع تھے۔ اس وقت ہمارے سامنے یہ تکلیف دہ بات ہے، لیکن بہرحال ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کچھ اچھے ذمہ دار پڑھے لکھے، بلکہ بظاہر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے طور پر یہ سمجھنے لگ گیا کہ عام ایک کیفیت دیکھتے ہوئے کہ ذہن پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا خلیفہ ہو، کس طرح کا نہ ہو، تو انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ انجمن اصل میں جانشین ہے، کسی ایک فرد کو ایک اس طرح واجب الاطاعت امام کی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے، ہاں نئے آنے والوں کی بیعت کے لیے وہ بے شک ہو، لیکن اصل جو با اختیار وجود ہے وہ صدر انجمن احمدیہ کا ہے۔ تو یہ باتیں بہرحال ہوتی تھیں۔ حضرت خلیفہ اول نے بڑی محنت کے ساتھ ایسی باتیں کرنے والوں کو پکڑ کر بلا کر سامنے بٹھا کر بار بار تنبیہ کی، اور یہ بات کھول کر بیان کی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، میں کسی انسان کے یا کسی انجمن کے بنائے پر تھوکتا بھی نہیں، خلافت کو کیسری کی سوڈا واٹر کی دکان مت سمجھو۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ واضح کیا۔ اس کے باوجود یہ کچھ ذہنوں میں باتیں تھیں۔ جب یہ مرحلہ آیا ہے، حضرت خلیفہ اول کو اس طرف توجہ تھی۔ ہمارے سامنے یہ سہولت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارا جو خلافت راشدہ کا دور ہے وہ ایک نمونہ کے طور پر محفوظ ہے۔ اس میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا تھا وصیت کے طور پر، تو مشورہ کے بعد۔ اسی طرح حضرت خلیفہ اول مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے گرے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا کہ شاید یہ وقت آخر ہو، اس کیفیت میں آپ نے ایک کاغذ منگوایا، اس پر ایک تحریر لکھی، اس کو محفوظ ایک لفافے میں بند کر دیا، بند کر کے لفافے کے اوپر لکھا الا اسوۃ ابی بکر، کہ یہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونہ پر کر رہا ہوں، اور اپنے خادم تیمور صاحب کو دیا کہ میری وفات کی صورت میں اس کو کھولا جائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، آپ نے وہ لفافہ منگوایا اور اس کو تلف کر دیا۔ لیکن وہ کسی طرح بات نکل گئی تھی۔ جو اس طرح کے وسوسے پیدا کرنے والے لوگ تھے، ان کے سربراہ یا لیڈر تو مولانا محمد علی صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت اختلاف جی۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ مجھے معتبر ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ وہ جو خلیفہ اول مولانا نور الدین نے تحریر لکھی تھی وصیت کی صورت، اس میں آپ نے میاں محمود کی خلافت کا لکھا تھا، اور پتہ لگ گیا بعد میں کہ 2 لفظ ہی لکھے تھے، خلیفہ محمود۔ تو تلف اس لیے کرا دیا کہ جانتے تھے کہ اگر یہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ اس نے خلافت قائم کرنی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا تعالیٰ خود دلوں کو اس طرف موڑے گا اور مومن اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا اس کو۔ تو یہ حضرت خلیفہ اول کی، اور حضرت خلیفہ اول کی یہ توجہ اتنی زیادہ تھی کہ اس پہلی درد انگیز تقریر میں بھی آپ نے فرمایا کہ میری توجہ تو میاں محمود کی طرف تھی، اسی لیے میں بڑی محنت کے ساتھ ان کی ایسی تربیت بھی کرتا رہا۔ لیکن ایک بڑی عجیب ایمان افروز روایت ہے، لاہور کے رہنے والے تھے شوق محمد نامی عرائض نویس،
وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میاں محمود احمد بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آپ کی آنکھوں میں کوکروں کی تکلیف تھی، بیمار تھے۔ قادیان میں یہ منظر کئی دفعہ دیکھا کہ حضرت خلیفہ اول اپنے دست مبارک سے دبا ڈالتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے گال تھپ تھپاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور اسی حالت میں باتیں کرتے ہیں کہ میاں تو بہت بڑا میاں ہے، خدا تجھے بہت بڑا میاں بنا دے، خدا تجھے سارے جہان کا امام بنا دے۔ تو اس طرح کی باتیں ایک دن شوق محمد رائے نویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کیا ہوا، آپ اس ایک بچے کو خاص طور پر اس طرح کیوں مخاطب کرتے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس نے تو سارے جہان کا امام بننا ہے، میں تو ثواب کے لیے یہ دعا دیتا ہوں۔ تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ خدا کی تقدیر جو کسی کسی پر وہ ظاہر کر دیا کرتا ہے، اس نے ضرور ظاہر کر دی ہوئی تھی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجود جس کے اس مقدس منصب پر فائز ہونے کے موقع کو اختلاف کا سبب بنایا گیا، اس کے لیے تو خاص طور پر یہ بات تھی۔ اچھا تو ہوا یوں کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے نواب صاحب کی کوٹھی، اور وہاں انہوں نے یہ مشورے دینا چاہے، کرنا چاہے۔ نواب محمد علی خان صاحب کے پاس ایک وصیت تھی جو خلیفہ اول نے دی، وہ اس وصیت کے علاوہ تھی۔ اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ میرا جانشین نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جماعت سے محبت کرنے والا ہو، قرآن کریم کا درس چلتا رہے، اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ تو وہ وصیت تھی، اس کا بھی پتہ لگ چکا تھا۔ اس میں مجموعی مفہوم یہ بنتا تھا کہ فرد واحد جانشین ہو، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ انجمن جانشین ہو۔ تو وہاں یہ زور جوش خروش کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے تھے۔ نواب صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنا اندیہ ظاہر کر دیا، اس وقت دو رائے ہیں، ایک آپ کی رائے ہے، لیکن اکثریت کی رائے اسی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ جو خدا کا وعدہ ہے، جو خدا کی سنت ہے، جو خدا کا طریق ہے، وہ ایک فرد کی صورت میں جانشین مقرر کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ نہ میں نہ آپ کرنے والے ہیں، ہم چلتے ہیں کھلی جگہ، اور وہاں جا کر جس طرح خدا کی تقدیر ہمیں لے جائے گی ہم چلتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، مسجد نور آ گئے، اور وہاں آ کر نواب صاحب نے صاحب کو مخاطب کر کے وہ وصیت پڑھ کے سنا دی، جس کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ ایک فرد آپ کا جانشین ہو۔ مولانا محمد حسن امروہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ساتھ ہی تقریر کی، اور اس میں انہوں نے علمی طور پر خوب واضح کر دیا کہ خلافت اس طرح کی ہوتی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ قائم فرماتا ہے، اور وہ بڑی ضروری ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا ہلاکت ہے۔ مجھے ویسے یاد آیا، آپ کو بھی یاد آ گیا ہوگا کہ ایک مشہور صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ باتیں اس طرح کی ہوئیں، ان کے کانوں میں پڑیں، تو انہوں نے بڑے درد انگیز رنگ میں دو شعر کہے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ عجبت لما یخوض الناس فیہ یرومون الخلافۃ ان تزولا ولو زالت لزال الخیر عنہم ولاقوا بعدها ذلا ذلیلا سواء كلهم وكانوا كاليهود او النصارى سواء كلهم ذلوا السبیلا، کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر خلافت زائل ہو جائے تو فرق کیا رہ گیا؟ لیڈرشپ کا ہی تو فرق ہے، وہ اگر نہ رہی خدا کی جانب سے موصولہ تو پھر یہود و نصارہ اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور بڑا وہ تفصیل گئی، اس روح کو لیے حضرت مولانا محمد حسن امروئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر ہوگی، اس تقریر کے ساتھ ہی آوازیں کچھ اٹھیں، میاں محمود میاں محمود، لیکن خود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کچھ ارشاد فرمایا اس طرح کہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور جس طرح خدا تعالیٰ کی مخفی تقدیر ہمارے دلوں کو مائل کرے گی وہی ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہے۔ مولانا محمد علی صاحب نے امروئی صاحب کی تقریر کے دوران 2 دفعہ بولنا چاہا، مداخلت کرنا چاہیے، لیکن ان کو روک دیا گیا کہ آپ لوگ تو ویسے ہی قائل نہیں ہیں، آپ کا نقطہ نظر تو آ چکا، اس لیے اس میں کیوں مداخلت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یہاں ختم ہوئی، اور وہیں ساری جو کیفیت تھی وہ یکجا ہو کر سمٹ آئی، اور ساری جماعت کے دلوں کی اٹھتی ہوئی کیفیت اکٹھی ہو کر میاں محمود احمد کے ہاتھ پر جمع ہو گئی، اور اس طرح خلافت بیعت ثانیہ یہ ہو گئی، اور بعد میں حضور نے پھر جنازہ پڑھایا اور لے گئے۔ اس طرح یہ آغاز ہوا، لیکن خدا کی طرف سے ہونا، اس کے لیے ایک واقعہ میں اور ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری ایام میں، تاکہ یہ رشتہ بھی جڑ جائے مئی کا،
تو قادیان لاہور میں جو شخصیات آپ سے ملی بڑی بڑی شخصیات تھیں، اس میں انگریز بھی تھے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے بڑے بڑے لوگ، عمائدین تھے، سر فضل حسین بھی تھے، ان میں حیدرآباد دکن سٹیٹ کے ہوم سیکرٹری نواب اکبر یار جنگ بھی تھے، اور انہوں نے تو ملاقات کے بعد بھانپ لیا کہ یہ سچا چہرہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، بیعت کر لی، لیکن بیعت کے بعد ان کو وہاں رہنے کا صحبت کا موقع نہیں ملا، واپس چلے گئے۔ انہوں نے واپس جا کر ہی سنا کہ حضور کی وفات ہو گئی چند دن کے بعد، تو پھر سنا کہ مولانا حکیم نور الدین کے ہاتھ پر جماعت جمع ہو گئی ہے، تو انہوں نے بھی خط لکھ دیا، بیعت ہو گئی۔ جب یہ خلافت ثانیہ آپ کہہ لیں یا قدرت ثانیہ کے مظہر دوم کا آغاز ہوا ہے، اس وقت ان تک یہ خبریں پہنچی کہ جو اصحاب علم ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اور رائے رکھتے ہیں کہ انجمن جانشین ہو، اور انہوں نے بیعت نہیں کی، اور بہت جلد اس انجمن کو جو سمجھتے تھے کہ مسیح موعود کی جانشین ہے خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے تھے۔ لیکن بہرحال نواب اکبر یار جنگ بھی متحمل ہوئے کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، میں خود جاؤں گا اور دیکھ کر فیصلہ کروں گا۔ 1916 میں ان کے لیے موقع بنا، لاہور آئے اور پہلے ان لوگوں کی باتیں سنی، اور وہ سارا خلاصہ یہی تھا کہ ضرورت نہیں ہے اور یہ چاہیے، اور جو خلیفہ بنا لیا گیا ہے ان کے الفاظ میں وہ ایک 25 سالہ نوجوان، میٹرک بھی تعلیم نہیں ہے اور نا تجربہ کار، مسیح موعود کا امام مہدی کا مشن تو دیکھیں، سارے جہان کو اسلام میں لانا ہے، تو اتنا بڑا مشن، اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے، لیکن وہ کہنے لگے کہ میں اب ایک ارادہ لے کے چلا ہوں، قادیان جاؤں گا ضرور۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ جائیں، اور وہاں سے واپسی پر یہاں سے ضرور ہوتے جائیں، آنا ہے یا نہیں وہ بعد کی بات ہے، یہ قادیان پہنچ گئے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ 3 دن مختلف بزرگوں سے گفتگو اور خود حضور کے ساتھ گفتگو اور ملاقات کے باوجود ان کو یہ اطمینان نہ ہوا کہ امام مہدی کا مشن اتنا بڑا اور اس کو چلانے کے لیے یہ ناتجربہ کار، یہ کم تعلیم یافتہ نوجوان یہ مناسب ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگ، کوئی MA LLB، کوئی BLLB، اور اتنے بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں، وہ چھوڑ دیے جائیں یا وہ نہ ہوں اور یہ ہو۔ لیکن وہ بھول رہے تھے، خدا تعالیٰ کی سنت تو یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس کو ابو الحکم کے مقام سے گرا کر ابو جہل بنا دیتا ہے، اور جو امی سمجھا جاتا ہے اس کو امی اور دار علم و حکمت بے نظیر بنا دیتا ہے۔ تو یہاں ایسا ہی معاملہ تھا، لیکن بہرحال ان کا اطمینان نہ ہوا۔ تیسرا دن تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی گئے، تیسری صف میں بیٹھے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ مبارک مقتدین کی طرف کیا، 1-2 خدام آگے بڑھے، انہوں نے دبانا شروع کر دیا محبت سے، عقیدت سے، تو یہ دبا رہے تھے۔ لیکن نواب اکبر یار جنگ یہ کہتے ہیں کہ میری نظریں اس وقت بھی متلاشی تھیں حقیقت کی، اور وہ گڑ گئیں حضرت خلیفہ ثانی کے پیشانی پر، اور میں غور کرنے لگا کہ مولا یہ کیا چکر ہے، کس طرح یہ اتنے بڑے کام کے لیے اہل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں کشفی حالت میں نے دیکھا کہ اچانک حضور کے پیچھے گویا محراب میں آپ کہہ لیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ کھڑی تصویر ہے نا، اس وجود کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو میری توجہ فوراً حضور کی پیشانی سے اٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشانی پر مرتکز ہو گئی، اور میں بڑا سرور محسوس کرنے لگا۔ لیکن اسی کیفیت میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسم مبارک ریڈیوس ہونا شروع ہوا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہوا ہے، سمٹنا شروع ہوا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ خلیفہ ثانی کے اندر سما گیا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ہتھیار اپنے میان میں سما جاتا ہے، اس طرح ہوا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو عرفان مل گیا کہ یہ تو ایک آلہ ہے، اصل قیادت تو جماعت کی مسیح موعود علیہ السلام خود کر رہے ہیں، وہ بھی خدا کی مجسم قدرت، یہ بھی خدا کی مجسم قدرت، وہ قدرت اول، یہ قدرت ثانی۔ تو اس طرح ان واقعات سے آپ کہہ لیں یا ان فعلی شہادات سے کہہ لیں یا ان خدائی تائیدات سے کہہ لیں کہ اس کڑی، بلکہ اس موقع پر ایک اور بیان میں نے یہاں لکھا ہوا تھا کہ جب خلیفہ اول کی بیعت ہوئی ہے تو وہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا بیان تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ دوسرے دن اخبار میں الحکم میں جو آپ کہہ لیں کہ جماعتی سرکاری بیان جماعت کے انجمن کے سیکرٹری کی حیثیت میں خواجہ کمال الدین صاحب نے لکھا اور اخبار میں شائع ہوا، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ متعلقہ میں نے لیے ہیں، کچھ چھوڑ دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ
یہ ایک خط کی صورت تھا تا ساری جماعت کو علم ہو جائے کہ صورتحال کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جنازہ قادیان میں پڑھا جانے سے پہلے آپ کے وصایا مندرجہ رسالہ الوصیت کے مطابق حسب مشورہ معتمدین صدر انجمن احمدیہ موجودہ قادیان و اقربا حضرت مسیح موعود با اجازت حضرت ام المومنین کل قوم نے جو قادیان میں موجود تھی اور جس کی تعداد اس وقت 1200 تھی، والا مناقب حضرت حاجی الحرمین الشریفین جناب حکیم نور الدین سلمہ کو آپ کا جانشین اور خلیفہ قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بالاتفاق خلیفۃ المسیح قبول کیا۔ جہاں تک خلافت ثالثہ کا تعلق ہے، 1955 میں حضرت مسلم موعود خلیفہ ثانی یورپ گئے اور واپس آ کر بیان کیا کہ وہاں انہوں نے ایک کشف دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ریوالونگ لائٹ ہے چکر کاٹتی ہوئی، اور نیچے ایک گیٹ ہے جس کے دروازے نہیں ہیں، اور اس وقت ذہن میں گیا کہ یہاں اگر کوئی بندہ خدا کھڑا ہو اور یہ نور اس پر اترے تو وہ غیر معمولی شخصیت ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ خیال آنے کے ساتھ ہی وہاں آپ کے بڑے صاحبزادہ مرزا ناصر احمد کھڑے ہیں، اور وہ لائٹ نور خدا سمجھیں کہ وہاں آ کے ان کے اوپر اترا۔ اس کے علاوہ خلیفہ ثانی نے بہت اشارات دیے تھے جو آپ کی ذات میں آ کر اس مقام پر فائز کرنے سے پہلے تائیدات الہیہ کا مظہر کہلا سکتی ہیں۔ جہاں تک خلافت رابعہ کا تعلق ہے، ہم روزمرہ تائیدات الہیہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا نے مسلم موعود کی صورت ایک غیر معمولی فرزند بخشا، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں، یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی کئی شادیاں ہوئیں، لیکن سادات میں سے آپ کی اولاد 5 تن ہوئے، ایک حضرت مرزا طاہر احمد، ان کی 3 بہنیں، اور ایک سیدہ چھوٹی آپا کی صاحبزادی امت المتین۔ تو ان 5 میں سے اس تمثیل کے مطابق کہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، ان 5 اولاد سیدہ میں سے اگر غیر معمولی شخصیت ہونا تو وہ رہ ہی ایک جاتا ہے حضرت مرزا طاہر احمد۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی تائید نے یہ بتایا، لیکن میں ساری بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیوں شامل حال ہوتی ہے، کیوں لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اس کی طرف سے مومنوں کے دلوں میں ایک تحریک ہو اور یہ وجود اس مقدس منصب پر فائز کیے جائیں۔ اس کے لیے میں آخری ایک حوالہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ ہے حضرت سید محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی کتاب منصب امامت ہے، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عارفانہ رنگ میں بحث کی ہے کہ خلیفہ راشد کیا ہوتا ہے اور کس طرح اس کا مقام ہم مومنوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ ان کے الفاظ یوں ہیں، جو اردو میں ترجمہ شدہ شائع شدہ ایک کتاب اردو ترجمہ کی صورت میں اس کے صفحہ 87 اور صفحہ 86 سے ہے۔ انہوں نے لکھا، خلیفہ راشد سایہ رب العالمین، ہم سایہ انبیاء و مرسلین، سرمایہ ترقی دین اور ہم پایہ ملائکہ مقربین ہے، دائرہ ایمان کا مرکز، تمام وجوہ سے باعث فخر اور ارباب عرفان کا افسر ہے، دفتر افراد انسی کا سر ہے، اس کا دل تجلی رحمان کا عرش اور اس کا سینہ رحمت وافرہ اور اقبال جلالت یزدہ کا پرتاؤ ہے، اس کی مقبولیت جمال ربانی کا عکس ہے، اس کا قہر تیغ قضا اور مہر عطیات کا منبع ہے، اس سے اعراض معارضہ تقدیر اور اس سے مخالفت رب قدیر ہے۔ اہل کمال کی علامت یہی ہے کہ اسے رسول کی جگہ شمار کریں۔ تو اس طرح یہ اہمیت ہے جو تقاضا کرتی ہے، لہٰذا عملاً ہمارے سامنے جو بھی خلافت راشدہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کے ساتھ سابقہ پیش گوئیوں کے علاوہ الہی تائیدات اور آسمانی نشانات، خدا کی فعلی تقدیر وہ ہمیں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ہمیشہ اپنی طرف سے قائم کردہ نظام آسمانی، جو کبھی نبوت کی صورت اور بعد میں خلافت کی صورت ہوتا ہے، اس کے کل پرزے بنے رہنے اور اس کے درخت وجود کی سرسبز شاخ کی صورت میں زندہ رہنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عملی زندگی اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے یہ موقع دیا اور آج مجھے دعوت دی اور میرے اس سمے یہ سعادت آئی کہ میں کچھ واقعات بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ہم مولانا محمد اعظم اکثیر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور 26 اور 27 مئی کے حوالے سے بہت ہی تاریخی اور اہم معلومات فراہم کیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔